حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی طرف سے اور آپ سبھی محبان اہل بیت کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت بسعادت یکم رجب 57 ہجری میں مدینہ منورہ میں جمعے کے روز ہوئی اور آپ کی شہادت 7 ذی الحجہ دوشنبے پیر کے دن مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کو زہر دینے والا ملعون تھا حشام ابن عبد الملک۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے اجداد کی طرح سے علم میں، حلم میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں اپنے اجداد کی مثل تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے کربلا کا دلسوز واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور شہادت امام حسین کے علیہ السلام کے وقت امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر مبارک 5 سال کی تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام پر تمام وہ مصیبتیں ڈھائی گئیں جو اسیران کربلا پر ڈھائی گئیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ان کم سن بچوں میں تھے کہ جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار توق پہنایا گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا بچپنا بڑی ہی مصیبتوں میں گزرا، اس لیے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جو مصیبتیں آل رسول پر پڑی ہیں ان سب مصیبتوں سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ حضرات، امام محمد باقر علیہ السلام معجزات میں بھی اپنے اجداد کے مشابہت رکھتے تھے اور اللہ نے وہ تمام معجزات امام محمد باقر علیہ السلام کو عطا کیے تھے جو معجزات مولا علی، امام حسن، امام حسین اور امام زین العابدین علیہ السلام اور حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ جس طرح سے آپ اگر ان معصومین کے سیرت کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں یہ انسانوں کی مشکلات کو حل کرتے ہیں اسی طرح سے جانوروں کی مشکلات کو بھی حل کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جانوروں نے آ کر اپنی مصیبتوں اور اپنی پریشانیوں کو امام کی بارگاہ میں بیان کیا اور امام عالی مقام علیہ السلام نے ان کی مصیبتوں اور ان کی پریشانیوں کو دور کیا۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ امام عالی مقام مکے سے مدینے کی طرف آ رہے تھے، ساتھ میں امام کا ایک چاہنے والا بھی محمل میں سوار تھا کہ اس نے دیکھا 2 قمریاں، ایک پرندہ ہوتا ہے قمری جسے کہا جاتا ہے، 2 قمریاں آئیں اور آنے کے بعد محمل کے پاس بیٹھی تو اس شخص نے انہیں اڑانا چاہا تو امام نے ارشاد فرمایا انہیں اڑاؤ نہیں، یہ اپنی مشکلات مجھ سے بیان کرنے کے لیے آئی ہیں۔ امام عالی مقام نے ان کی مشکلات کو سنا اور ان کے حق میں دعا کی۔ بعد میں سوال کرنے والا کہتا ہے مولا یہ کیا مشکل لے کے آئی تھی؟ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک سانپ کی شکایت مجھ سے کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ جب ہمارے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو ایک اژدہا ان بچوں کو کھا جاتا ہے اور ہماری نسل آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد وہ سانپ تمہارے بچوں کو نہیں کھائے گا۔ عزیزان گرامی، جس طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام کے اجداد کو اللہ نے یہ قدرت دی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، امام محمد باقر علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی ہمیں ایسے واقعات نظر آتے ہیں، جس میں ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ امام عالی مقام سفر حج سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنا سامان سفر حج کا جو سامان تھا، سامان سفر اپنے کاندھوں اور اپنے سر پر انبار کیے ہوئے ہے اور اس سے چلا نہیں جا رہا ہے اور وہ بڑی دشواری کے ساتھ اپنے قدموں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ امام عالی مقام نے اس سے پوچھا تیری سواری کہاں گئی؟ تو اس نے رو کے کہا کہ میری سواری
مر گئی اور اس نے اشارہ کیا ایک گدھے مرے ہوئے گدھے کی طرف اور کہا یہ میری سواری کا گدھا تھا، اسی کے اوپر میں نے سامان کو انبار کر کے سفر حج کو میں نکلا تھا۔ امام عالی مقام نے دوری سے اس گدھے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر اشارہ کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام کا حکم پاتے ہی اللہ نے اس گدھے کو امام کے حکم سے زندہ کر دیا، اور پھر اس حاجی نے اس گدھے کو جو اس کا گدھا تھا جب زندہ اس نے دیکھا تو وہ امام کی بارگاہ میں شکر گزار ہونے لگا، اور پھر اس نے اپنا سامان اس سواری کے اوپر انبار کیا اور وہاں سے وہ روانہ ہو گیا۔ واقعات تو بہت سے ہیں لیکن اگر زیادہ عرض کریں گے تو بات طویل ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، امام محمد باقر علیہ السلام کی خصوصیات میں ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ جو اور کسی امام کو یہ خصوصیت نہیں ملی جو امام محمد باقر علیہ السلام کو ملی۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دو فرزند تھے، ایک امام حسن مجتبی علیہ السلام، ایک امام حسین شہید کربلا علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، امام محمد باقر علیہ السلام کے والد ماجد ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ امام حسن مجتبی کی بیٹی فاطمہ ہیں۔ عزیزان گرامی، یعنی امام حسن علیہ السلام کی بیٹی امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام جو ہیں وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ اللہ نے یہ شرف کسی کو نہیں دیا سوائے امام محمد باقر علیہ السلام کے، کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے دادا بھی امام ہیں اور نانا بھی امام ہیں، اور دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ عزیزان گرامی، اب آپ ذرا دیکھیے یہ شرف امام محمد باقر علیہ السلام کو اللہ نے دیا کہ امام حسین دادا ہیں تو امام حسن نانا ہیں۔ اس رشتے سے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے دوہرا رشتہ امام محمد باقر علیہ السلام کا اس طرح سے جڑا کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک وقت میں دادا بھی ہیں امام حسین علیہ السلام کے رشتے سے، اور ایک وقت میں نانا بھی ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے رشتے سے، اور صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک وقت میں امام محمد باقر علیہ السلام کی امام حسین السلام کے مناسبت سے دادی ہیں، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مناسبت سے نانی ہے۔ اللہ نے یہ شرف امام محمد باقر علیہ السلام کو عطا کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے علوم آل محمد جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا، اور اللہ نے امام محمد باقر علیہ السلام کو وہ وقت دیا کہ اپنے اجداد کے علوم کو لوگوں تک امام محمد باقر علیہ السلام نے پہنچایا۔ عزیزان گرامی، یہ بھی شرف امام محمد باقر علیہ السلام کو ملا کہ اللہ نے انہیں جو فرزند عطا کیا، یعنی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، انہوں نے فقہ آل محمد کو اس طرح سے لوگوں تک پہنچایا کہ آل محمد کی فقہ جعفریہ کے نام سے مشہور ہو گئی، اور ساری دنیا میں یہ فقہ اہل بیت فقہ جعفریہ کے نام سے جانی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، علم دوست اور علم کو لوگوں تک پہنچانے والے ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے بزم میں کچھ لوگ بیٹھے تو انہوں نے نقل کیا کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کے مر جانے کے اوپر
جو شیطان کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے. میں حدیث کا لفظی ترجمہ آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا ہوں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ اگر 90 عابد مر جائے اور ایک عالم مر جائے تو 90 عابد و زاہد لوگوں کے مرنے پر شیطان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی ایک عالم کے مر جانے پر شیطان کو ہوتی ہے. امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں ایک جگہ پر کہ 1000 عابدوں سے افضل ہے وہ ایک عالم کہ جس کے علم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو. اور ایک مقام پر امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی بزم میں انسان کا بیٹھنا سال بھر کی عبادت سے افضل ہے. اور ایک موقع پر امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا عالم کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، یعنی وہ علوم آل محمد کو لوگوں تک پہنچا رہا ہو، وہ 70,000 عابدوں سے افضل ہے اور بہتر ہے. عزیزان گرامی، ہاں یہ یاد رکھیے گا، یہ تمام فضیلتیں ان علماء کے لیے ہیں کہ جنہی نے در آل محمد سے کسب علم کیا ہے اور آل محمد سے علم حاصل کر کے حق آل محمد پر علم کو خرچ کیا ہے. ایسے بھی آپ کو تاریخ میں لوگ ملیں گے کہ جنہی نے اماموں سے علم حاصل کیا مگر خلاف امامت انہی نے اپنے علم کا استعمال کیا. ان کی یہ فضیلت نہیں ہے. فضیلت ان علماء کی ہے کہ جن کے دلوں میں ولایت آل محمد ہے اور وہ دفاع آل محمد میں ہر وقت آستینوں کو الٹے ہوئے تیار رہتے ہیں، اور ان کی زبان اور ان کے قلم اور ان کا خون حق آل محمد میں بولتا رہتا ہے. عزیزان گرامی، ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دلوانے والوں میں، زہر دینے والوں میں حشام ابن عبد الملک ہے. خدا اس کے اوپر لعنتوں میں اضافہ کرے. حشام ابن عبد الملک ابن مروان ہے. اس نے امام عالی مقام کو شہید کرایا. پروردگار عالم امام کے قاتلوں پر بے شمار لعنت کرے، اور جن لوگوں نے بھی آل محمد کے حق کو غصب کیا اور آل محمد کے دل کو دکھایا ان کے اوپر اللہ کی بے شمار لعنت ہو. عزیزان گرامی، امام عالی مقام پر جب زہر کا اثر ہوا تو انہوں نے اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام سے اپنے متعلق بہت سی وصیتیں کی، جس میں انہوں نے ایک وصیت یہ بھی کی کہ 800 درہم جو ہیں وہ میری عزاداری کے اوپر خرچ کیے جائیں، اور یہ بھی فرمایا کہ کم سے کم 10 سال تک حج کے زمانے میں میدان منی میں میری مظلومیت کو بیان کیا جائے. میں نہیں جانتا کہ امام نے یہ سب کیوں ارشاد فرمایا، لیکن میری ایک بات سمجھ میں آتی ہے، چونکہ امام محمد باقر علیہ السلام نے امام مظلوم کی مصیبتوں کو دیکھا تھا، اور انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے والد یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کے والد اور امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام کو رونے نہیں دیا گیا. حضرت سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کو ماتم نہیں کرنے دیا گیا، اور شہزادی زینب ام کلثوم کو اپنے بھائی پر گریہ نہیں کرنے دیا گیا. تو ہو سکتا ہے امام نے اس لیے عزاداری کی وصیت کی ہو کہ میرے بعد میری عزاداری پر رقم بھی خرچ کی جائے، اور کم سے کم 10 سال تک میدان منی میں حج کے زمانے میں میری مظلومیت کو بیان کیا جائے، اور جو میرے اوپر ظلم کیے گئے ہیں ان کو بیان کیا جائے. بس ارباب عزا ایام عزا بھی قریب ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ وصیت جو ہے وہ ہمیں نصیحت کر رہی ہے کہ مظلوم کا اجتماعی طور پر بھی غم منایا جائے اور انفرادی طور پر بھی غم منایا جائے. میں اسی کے ساتھ اپنی تقریر کو تمام کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم جن لوگوں نے فقہ آل محمد پر عمل کیا اور خاندان عصمت و طہارت کی محبت جن دلوں میں ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کو جنہی نے اپنا 5واں معصوم امام مانا ہے، پروردگار عالم انہیں ہر مصیبت، پریشانی، آفت ناگانی، بلا، حادثات، مشکلات سے محفوظ فرمائے،